والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وخاتم النبيين وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وأصحابه أجمعين كما صلي على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنه حميد مجيد۔ مسائل جو چل رہے تھے اس میں پانی اور پانی کے بعد کے جو مسائل تھے کہ جانوروں کا جھوٹا یہ کیسا ہوتا ہے اور آیا اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں، اس پر بات ہو رہی تھی۔ اور یہ ذکر چل رہا تھا کہ کتے کا بچہ ہوا اس کا شرعاً کیا حکم ہے۔ مسئلے کی بات یہ ہے کہ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کے بعد جو بھی چیز رہ جاتی ہے کھانے میں، پانی میں، کوئی بھی، وہ پانی نجس اور ناپاک ہو جائے گا، اور اس کھانے کو یا اس چیز کو بہا کر اس پانی کو 3 دفعہ دھونا یہ ضروری ہے، اور اگر اسے 7 مرتبہ دھو لیا جائے اور آخری مرتبہ اسے مٹی سے دھو دیا جائے تو یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ پاک کرنے کے لیے اس برتن کو 3 مرتبہ دھونا فرض ہے، اور 7 بار اس کو دھونا یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ اصل مسئلہ اتنا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت تو دارقطنی میں آتی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کتا جس برتن میں منہ ڈال دے اس کو 3 مرتبہ دھونا چاہیے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ جو روایت ہے کچھ اتنی مضبوط نہیں ہے، اور عطا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو فتویٰ نقل کیا ہے طحاوی میں وہ آیا ہے، اس کے الفاظ اور وہ زیادہ مضبوط ہے کہ انہوں نے فتویٰ دیا اس بات پر کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس میں جو چیز بھی ہو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فَأَحْرِقْهُ، اسے بہا دو، اور اس کے بعد 3 مرات 3 مرتبہ اس برتن کو دھو لو۔ اور حضرت عطا یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود بھی اس حدیث پر، اس فتوے پر عمل کرتے تھے کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال دیتا تھا تو جو چیز تھی اس کو بہا دیتے تھے، جو بھی کھانا پانی وغیرہ پھینک دیتے تھے اسے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ اسے دھوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کی دوسری روایت میں 7 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے کہ اس کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے، اور یہ جو روایات ابھی آپ نے سنی ہیں طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اس میں ان کا فتویٰ 3 مرتبہ پر ہے۔ اور ایک اصول کی بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب راوی اپنی روایت کے خلاف عمل کرتا ہے یا جب راوی اپنی ہی روایت کے خلاف فتویٰ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہتا ہے کہ جو پچھلا حکم تھا وہ تو یا کینسل ہو گیا ہے، یا یہ کہ وہ اتنا زیادہ صحیح نہیں ہے بلکہ فرض کی بجائے وہ مستحب کے درجے میں ہے۔ اس اصول کے مطابق آپ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پہلے تو یہ کہا کہ 7 مرتبہ دھویا جائے برتن کو جب کتا اس میں منہ ڈال دے، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی نے 3 مرتبہ کے متعلق بھی ارشاد فرمایا، اور پھر جب اپنے ہاں ان کے بات آئی خود عمل کرنا پڑا
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہی کیا کہ برتن میں جو کچھ تھا اسے بہا دیا اور اس کے بعد 3 مرتبہ انہوں نے برتن کو دھویا. فتویٰ بھی یہی دیتے تھے. تو جب یہ اپنی روایت 7 مرتبہ والی کے خلاف عمل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کر دی کہ 7 مرتبہ یہ ہے، لیکن ان کا اپنا فتویٰ جب اس کے خلاف اور عمل اس حدیث کے خلاف ہوا تو معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس پہلے والے حکم کو یا تو کینسل سمجھا ہے کہ وہ منسوخ ہو گیا. پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 کا فتویٰ دیتے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کا کہنا ارشاد فرمایا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دونوں باتیں بیان کر دی، مگر جو چیز منسوخ کرنے والی تھی، ناسخ تھی، اس روایت پر عمل کیا اور وہ 3 مرتبہ تھا. تو راوی جب اپنی روایت کے خلاف عمل کرے یا اپنی روایت کے خلاف فتویٰ دے تو 2 صورتیں بن جاتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ راوی اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی رضی اللہ عنہ یا تابعی یا جو بھی ہیں وہ اپنی روایت کے خلاف عمل کرتے ہیں یا فتویٰ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ایسی ہوگی کہ وہ اپنی وہ روایت جس پہ پہلے انہوں نے جس کو بیان کیا ہے اس کے خلاف، یا تو ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کہ وہ روایت کینسل ہو گئی، منسوخ ہو گئی، اور یا پھر وہ اتنی زیادہ تاکید نہیں ہے اس پہ بلکہ وہ مستحب کے درجے میں آ گئی، بہتر کے درجے میں آ گئی. دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں، دونوں سجدوں کے درمیان کندھوں تک ہاتھ اٹھانے چاہیے یا نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جو لوگ اس بات کی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سجدہ کیا، پھر بیٹھے اور دونوں ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھائے، اور پھر دوسرا سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین کی جتنی روایات جن صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی کی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان کی اپنی نماز اس طرح کی نہیں تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ یا تو سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا ہے مگر یہ روایت منسوخ ہو گئی، یہ عمل چھوٹ گیا، یہ عمل چھوڑ دیا گیا، اور پھر انہوں نے اپنی نمازیں ایسی نہیں پڑھی. یہ ماننا پڑتا ہے اس اصول کو، کیونکہ اگر تسلیم نہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابی یا تابعی رضی اللہ عنہ وہ کہتے کچھ تھے، روایت کچھ بیان کرتے تھے، اور اپنے عمل ان کے کچھ ہوا کرتے تھے. تو اس طرح اتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے کہ اس راوی پر اعتماد اٹھ جائے گا، اس صحابی رضی اللہ عنہ کی عدالت ساقط ہو جائے گی. اس صحابی رضی اللہ عنہ کو کون سچا مانے گا جو روایت تو کرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا، اور جب خود عمل کی باری آئی تو 3 مرتبہ دھوئے. یہ اسی وقت مانا جا سکتا ہے جب یہ مانا جائے اصول کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جو بھی اپنا عمل کرتے تھے اگر ان کا عمل انہی کی روایت کے خلاف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل تھی، انہوں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا دیا کہ عمل یہ تھا، ہم اس کے عمل کے وہ خلاف اس طرح عمل کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخر پہ اس فعل کو چھوڑ دیا تھا، اور یا یہ ہے کہ وہ عمل جو تھا وہ زیادہ تاکید کے درجے میں نہیں تھا، صرف مستحب تھا. اسی لیے عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ نقل کیا ہے، اور معمر کہتے ہیں کہ میں نے زہری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا
کہ اگر کوئی برتن ہے اور اس میں کچھ کھانا یا کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اور کتا اس میں منہ ڈال دے تو کیا کیا جائے؟ تو حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ 3 مرات 3 مرتبہ اسے دھو لو۔ اب 7 مرتبہ دھونے کی روایات اگرچہ اول درجے کی صحیح ہیں، بہت اچھی بہت مضبوط روایات ہیں، لیکن حدیث کے ائمہ اور فقہا فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ دھونے کی روایات ہم اس لیے اس کو ترجیح دیں گے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل 7 مرتبہ کے خلاف تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ کیوں آخر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 7 کی روایت بھی بیان کی اور خود 3 مرتبہ دھویا؟ تو اس کا جواب فقہا نے یہ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ 7 والی تمام روایات اس دور کی ہیں جس دور میں نیا کتوں کے متعلق حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا شروع فرمایا تھا اور کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دیا تھا کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھونا چاہیے اور 1 مرتبہ مٹی سے بھی اسے پاک کرنا چاہیے۔ یہ اس لیے تھا کہ کتوں کے ساتھ لوگوں کو نفرت دلائی جائے، اور جب لوگوں میں کتوں کی نفرت جم گئی، بیٹھ گئی ان کے دلوں میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ اب آج کے بعد کتوں کو قتل نہیں کرنا، وگرنہ پہلے حکم یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کے متعلق ارشاد فرمایا تھا۔ اب اگر کوئی آدمی حدیث کی کتاب کو کھولے اور اس میں پڑھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتوں کو مار دیا کرو، اور بندوق لے کے شہر میں کتوں کو مارتا رہے کہ حدیث میں یہ حکم آیا ہے، تو وہ آدمی حدیث کو پڑھ گیا، سمجھا نہیں۔ اور کسی چیز کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 1 من علم کے لیے اساتذہ کہتے تھے 10 من عقل ہونی چاہیے کہ اس علم کو نافذ کیسے کرنا ہے۔ صرف ایک جگہ پڑھ لینے سے یہ بات نہیں ہوا کرتی کہ وہ حدیث قابل عمل ہو جائے، بلکہ اس حدیث کو جا کے پوچھنا چاہیے اساتذہ سے کہ اس پہ عمل کیسے ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا، اور یہ بھی بتایا کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے گا تو 7 مرتبہ دھونا، 8ویں مرتبہ مٹی سے اسے صاف کر لینا۔ پھر جب کتوں میں لوگوں کو ان سے نفرت ہو گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ اب کتوں کو قتل نہیں کرنا۔ جب منع فرما دیا تو ظاہر ہے کہ برتنوں کی صفائی میں بھی حکم جو تھا وہ کم درجے میں آ گیا، تو وہ پھر 7 کی بجائے 3 مرتبہ آ گیا۔ اسی لیے احناف رحمہ اللہ نے اس بات پر فتویٰ دی ہے کہ اب بھی اگر کوئی شخص 7 مرتبہ برتن کو دھوئے تو مستحب ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، لیکن پاک کرنے کے لیے 3 مرتبہ کا دھونا کافی۔ اب امید ہے انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ہم صلی اللہ عنہ پر شک کریں، ہم یہ سمجھ لیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی جس وجہ سے انہوں نے اپنی ہی روایت کے خلاف عمل کیا ہے، اور اگر یہ بات نہ مانی جائے تو تمام وہ صحابہ رضی اللہ عنہم جو حدیث کچھ بیان کرتے تھے اور ان کا اپنا عمل کچھ اور تھا، ان سب کی عدالت ساقط قرار پائے گی، ان سب کی روایات پر اعتماد اٹھانا پڑے گا کہ علیہ باللہ کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے یا یہ لوگ منافق تھے۔ استغفر اللہ۔ کہاں جا کر زد پڑتی ہے اس ایک اصول کو نہ ماننے کی؟ اس لیے جب کوئی حدیث کی بات آتی ہے تو کسی پڑھے لکھے سے یہ بھی پوچھ لینا چاہیے کہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ خود بھی اس روایت پر عمل کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ 7 مرتبہ دھونے کی روایت حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کی بھی آئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ، جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو فَغْسِلُوهُ 7 مرات، تو اس کو 7 مرتبہ پانی سے دھونا اور 8ویں مرتبہ اسے مٹی سے دھونا۔
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بھی لائے۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی نجاست، جیسی بھی گندگی ہو، برتن میں اگر پڑ جائے تو 3 مرتبہ دھونے سے برتن پاک ہو جاتا ہے، تو کتے کے منہ کو ڈالے ہوئے بھی یقیناً 3 مرتبہ سے پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ جو 7 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اس دور کی روایات ہیں جس دور میں یہ بتایا گیا تھا کہ کتوں سے نفرت پیدا ہو۔ بعد میں جب نفرت پیدا ہو گئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو بدل دیا، اور احتیاط کی جائے، 7 مرتبہ دھو لیا جائے، بہت اچھا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا 7 مرتبہ پر اصرار کرنا، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے اس پہ تعجب ہے، کیونکہ 8ویں مرتبہ مٹی سے دھونے کا ذکر خود حدیث میں آ گیا ہے، تو 7 مرتبہ پر اصرار کیوں کرتے ہیں؟ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کتے کا بچا ہوا کھانا یا پانی وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اور ان سے پوچھا گیا مالکی فقہا سے کہ جب ناپاک نہیں ہوتا تو پھر برتن کو 7 مرتبہ کیوں دھلانا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حکم تعبدی ہے۔ تعبدی حکم کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان چونکہ اللہ تعالی کے عبادت گزار ہیں، بندے ہیں اس کے، اس لیے کسی بھی حکم کی وجہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اس حکم کو ماننا ضروری۔ تو جتنے شریعت کے احکامات جو بندے کی سمجھ میں نہیں آتے لیکن ان کی پابندی کرنا ضروری ہے، ان اعمال کو کہتے ہیں، ان اوامر کو کہتے ہیں کہ یہ تعبدی ہے، یعنی عبادت کی وجہ سے ہے، اور عبادت ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں۔ مالکی فقہا اسی اصول کو یہاں بھی استعمال کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ دھونا یہ تو حکم ہے اس لیے کرو، اور باقی کتے کا بچا ہوا ناپاک نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یہاں پر یہ اصول لاگو نہیں ہوتا، اور ہم کہتے ہیں کہ کتے کا بچا ہوا بھی ناپاک ہے، اور یہاں پر 7 مرتبہ دھونا بہتر ہے، 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے اس برتن کا۔ لیکن یہ اصول کئی جگہ حنفی فقہا کیا ساری امت سے استعمال کرتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیے ایک آدمی بیت الخلاء سے فارغ ہو کے آتا ہے، اب وہ اپنے ہاتھ کیوں دھوئے؟ بہت مرتبہ ایسی چیزیں پیش آتی ہیں کہ انسان اپنی عقل سے اس کا حل نہیں نکال سکتا کہ ناپاکی وہ تو اس نے دھو لی، ختم ہو گئی، اب ہاتھوں کو دھونے کا کیا مقصد ہے، ہاتھ کیوں دھوئے جائیں؟ تو فقہا کہتے ہیں کہ یہ تعبدی امور میں سے ہے، یعنی اللہ کی عبادت کے امور میں سے ہے، جیسے اللہ نے حکم دیا ہے ہم اسے کریں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی علت اور اس کی وجہ ہماری سمجھ میں بھی آ جائے۔ پانی کی ایک قسم مشکوک پانی کی بھی ہے، اور مشکوک پانی وہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور پانی نہ ملے تو حکم یہ ہے کہ اس مشکوک پر اور اس کی پاکیزگی مشکوک ہو گئی، تو اب کہتے ہیں کہ اس کے پانی سے وضو کر لے، لیکن اس کے بعد تیمم بھی کرے۔ اور اصول کی بات یہ ہے کہ جانوروں کا جو گوشت ہے ویسا ہی ان کا لعاب بھی ہے۔ جن جانوروں کا گوشت جائز اور حلال ہے ان جانوروں کا لعاب، ان کا تھوک بھی جائز ہے، پانی میں مل جائے گا تو پانی پاک رہے گا، اور جن جانوروں کا گوشت حرام ہے ان کا پانی اور ان کا بچا ہوا پانی، ان کا لعاب، بلکہ یوں کہ یہ ان کا لعاب اور پسینہ ان کا ناپاک ہے۔ پانی کا ذخیرہ ہے کہ کچھ پانی پڑا ہوا ہے اور اس سے بکرا، دمبا، گھریلو جانور جو پالتو ہوتے ہیں، حلال جانور ہیں، اس نے پانی پی لیا،
اور اب اس کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا یہ درست ہے۔ اور اگر اس میں کسی ایسے جانور نے منہ مار دیا جو جانور حرام ہے تو اس کا بچا ہوا پانی یا تو ناپاک ہے، نجس ہے، اور یا پھر وہ مکروہ ہے۔ جیسے کتا پی لے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اور گدھا اس کو پی لے گا تو فقہا سے کہیں گے کہ یہ مشکوک ہو گیا، اس میں شک ہے، اور مشکوک پانی جو ہے اس میں وضو بھی کرے گا اور تیمم بھی کرے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت آئی ہے کہ گدھا جس چیز کو کھا کر چھوڑ دے یا پی کر چھوڑ دے وہ اس پہ مکروہ ہونے کا فتویٰ دیتے تھے، اور اس پہ حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ ایک ہی حکم ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ گدھے کے بچے ہوئے کھانے اور پانی کو پاک قرار دیتے تھے، اور عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بلکہ ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ گدھا ایک بڑا پیالہ ہے میرے پاس، اس میں سے پانی پی سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل تم اسے پانی بھی پلا سکتے ہو اور اس کے بچے ہوئے پانی سے تم وضو بھی کر سکتے ہو۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بھی گدھے کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے میں کچھ حرج نہیں سمجھتے تھے، تو چونکہ دونوں طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں اور بڑے بڑے یہ تابعین ہیں، یہ عطا رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی آدمی نہیں، 200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایات ان سے ہیں یا انہوں نے انہیں دیکھا تھا۔ روایات ساری شمار کرنا تو ذرا مشکل ہی ہے، لیکن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے 200 صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھا تھا، یہ زیادہ صحیح چیز ہے۔ تو عطا رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی روایات گدھے کی جو بچی ہوئی کھانا پانی ہے اس کے پاک ہونے کی ہیں، اس لیے جب روایات میں آپس میں تعارض آ گیا، ایک دوسرے کے برعکس آ گئیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، اور اسی لیے اگر اس مکروہ پانی کے علاوہ کوئی نہ ملے تو وضو اس سے کر کے پھر تیمم بھی کرنا چاہیے، تاکہ انسان کی عبادت ہر طرح کے شک سے پاک ہو جائے۔ اور اسی طرح مرغی جو کھلی رہتی ہے اور ہر جگہ وہ منہ ڈال دیتی ہے اپنی چونچ، اور شکاری پرندے، ان سب کا بچا ہوا مکروہ ہے۔ مرغی ہر جگہ گھومتی پھرتی رہتی ہے اور اس نے آ کر کسی جگہ سے پانی پی لیا کسی برتن سے تو اس برتن کا پانی مکروہ ہو جائے گا، لیکن اگر مرغی گھر میں بند رہتی ہے اور یہ یقین ہے کہ اس کی چونچ نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، تو پھر اس کا بچا ہوا پانی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ آیا ہے کہ وہ دجاجہ مرغی کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر وہ کسی جگہ سے پانی پی لے برتن سے تو اس سے وضو کرنا مکروہ ہے، اور مکروہ سے مراد ان کی یہی تھی کہ مرغی کی چونچ کا اعتبار نہیں، اور اگر اس کا اعتبار ہو، مرغی گھر میں بند رہی ہے اور اس نے کسی ناپاک چیز کو نہیں کھایا تو پھر اس کا بچا ہوا پانی پاک ہے۔ جہاں تک پسینے کا تعلق ہے، تمام جانور جن کا گوشت کھانا حرام ہے ان کا پسینہ ناپاک ہے، کیونکہ پسینہ گوشت سے پیدا ہوتا ہے، اور تمام جانور جن کا کھانا درست ہے، جائز ہے، حلال ہے ان کا گوشت، ان کا پسینہ بھی پاک ہے۔ صرف ایک گدھا ایسا ہے کہ اس کے پسینے کے متعلق فقہا کا اختلاف ہے، اور حنفی فقہا رحمہم اللہ یہ کہتے ہیں کہ گدھے کا گوشت حرام اور اس کا خچر کا گوشت بھی حرام، لیکن ان کا پسینہ پاک ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے گدھے پر سواری فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری اس حال میں کی کہ اس کے اوپر کوئی کپڑا، کوئی چادر، کوئی چیز بچھی بھی نہیں تھی، کوئی کاٹھی جسے گدھے کی کہتے ہیں وہ لگی بھی نہیں تھی،
اور یہ ناممکن ہے کہ حجاز مقدس جیسی گرمی میں جانوروں کو پسینہ نہ آتا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک سے یقیناً وہ پسینہ اس نے جذب کیا ہوگا۔ اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کے متعلق کچھ نہیں کہا تو احترام، ادب، فقہ اور فتویٰ یہ ہے کہ گدھے کا پسینہ پاک قرار دیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ اعتراض نہیں فرمایا۔ اور ایک اور وجہ بھی ہے کہ دیہات میں بہت سی جگہیں ایسی آپ کو اب بھی ملیں گی جہاں گدھے پر سواری کرنی پڑتی ہے، اور گدھے کا پسینہ اگر ناپاک قرار دیا جائے تو عام لوگوں کا بڑا حرج ہے اس میں، اس وجہ سے بھی اسے پاک قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخری حکم دودھ کا رہ جاتا ہے، تو جن جانوروں کا گوشت ناجائز ان جانوروں کا دودھ بھی ناجائز، اسی لیے، اور جن جانوروں کا گوشت جائز ہے ان کا دودھ بھی جائز ہے، اور اسی وجہ سے گدھی کے دودھ کو ناپاک قرار دیا گیا، حرام قرار دیا گیا، کیونکہ گدھے کا گوشت اس کا استعمال بھی حرام۔ یہ تو تھے وہ مسائل جن کا تعلق پانی سے اور جانوروں کے پس خوردہ، یعنی جانور جو چیز کھا کر چھوڑ دے اس سے تھا۔ اور ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اب پانی اور غسل اور وضو اور تیمم یہ چیزیں باقی ہیں، تو پانی کے مسائل سمجھیے کہ آج اگرچہ بہت سے مسائل اور بھی ہیں مگر یہاں پر ختم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرنا شروع کریں گے غسل پہ، اور غسل کی کتنی اقسام ہیں فقہا نے اس پہ بحث کی ہے کہ غسل کتنی قسموں کا ہے۔ فرض اور واجب غسل یہ تو سب جانتے ہیں، اور واجب غسل جو ہیں ان میں سے ایک میت کا غسل بھی ہے کہ میت کو غسل دینا واجب ہے، اور ایسا شدید واجب ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہیں کوئی بھی میت کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہاں پر اجرت پہ غسل دلایا جائے گا، پیسے دیے جائیں گے، مسلمان مل کے پیسے دیں گے، یا اس میت کے وارث مل کے پیسے دیں گے، یا اس کے ترکے میں سے پیسے نکالے جائیں گے جو چیزیں وہ میت چھوڑ کے گیا ہے دنیا میں، لیکن بہرحال اس کو غسل دینا چاہیے، دینا پڑے گا، اور غسل کی یہ قسم واجب ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی وہ روایت آپ پہلے سن چکے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے لیے یہ حکم دیا کہ انہیں غسل دیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو خوب پاک کرنے کا بھی ارشاد فرمایا۔ ترمذی میں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت بھی آئی ہے، اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ غسل المیت کا غسل من الجنابہ، کہ میت کو غسل دینا، وفات کے بعد کسی آدمی کو غسل دینا یہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح کہ انسان کے لیے غسل فرض ہو جائے تو اس کو غسل کرنا ضروری۔ اور ایک قسم واجب غسل میں فقہا نے وہ بھی لکھی ہے کہ فرض کیجئے کسی انسان پر کوئی ناپاک چیز پڑ گئی اور سارا جسم اس کا ناپاک ہو گیا، یا یہ کہ ناپاک چھینٹے پڑ گئے اور اس کی وجہ سے سارا جسم ناپاک ہو گیا، تو فقہا نے لکھا ہے کہ یہ غسل بھی ضروری ہے، واجب ہے۔ غسل کی ایک قسم اور بھی فقہا نے لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سنت کا غسل کیا ہے، اور بحث اس بات پہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے غسل ثابت ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ جمعے کے دن کا غسل سنت ہے نظافت کے نقطۂ نظر سے، اور لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے غسل کا فرمایا کہ جمعے کے دن ایسا غسل کیا جائے کہ آدمی اسی غسل سے جا کر جمعے کی نماز ادا کر سکے۔
اختلاف اس پہ ہوا ہے کہ جمعے کے دن کے لیے غسل ہے یا جمعے کی نماز کے لیے، تو حنفی فقہا اسے جمعے کی نماز کے لیے غسل کہتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے حضرات کے نزدیک اگر جمعہ کے دن فرض کر لیجئے کسی انسان نے فجر کے بعد غسل کیا یا جمعہ کے دن عصر کے بعد غسل کیا تو ان فقہا کے نزدیک وہ غسل شمار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس غسل کے بعد اسی سے جمعہ کی نماز بھی پڑھے۔ تو ہو سکتا کہ جس انسان نے غسل کیا پھر اچانک ضرورت پیش آ گئی وضو کرنے کی، تو پھر اس کے بعد وضو کر کے مسجد میں گیا، لیکن نماز میں اور غسل میں کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں تھا، زیادہ وقفہ نہیں تھا، تو پھر بھی وہ غسل جمعے ہی کا شمار ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت آئی ہے کہ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے فَلْيَغْتَسِلْ، اسے چاہیے کہ غسل کر لے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے وضو کیا جمعہ کے دن تو فبیہا، بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ ومن اغتسل، اور جس نے غسل کیا تو ارشاد فرمایا کہ وہ تو بہت ہی اچھا ہے، غسل بہت ہی عمدہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ بھی آیا ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے جمعہ کے دن غسل کیا اس نے سنت کو پورا کیا۔ اور اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ اکرمہ کہتے ہیں کہ عراق سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فتویٰ پوچھا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا آپ کے نزدیک واجب ہے؟ تو انہوں نے کہا نہ، وَلَكِنَّهُ أَطْهَرُ، یہ بہت پاکیزگی کی بات ہے، بہت اچھا ہے، اور جو آدمی غسل کرے اس میں اچھا کام کیا، اور جو غسل نہیں کر سکتا اس پر غسل کوئی واجب نہیں ہے۔ عیدین کے دن غسل کرنا یہ بھی سنت ہے کہ آدمی اسی غسل سے جا کر عید کی نماز پڑھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے ابن ماجہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں کے لیے غسل کرتے تھے، عید الفطر کے دن بھی اور عید الاضحیٰ کے دن بھی۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لائے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ عیدگاہ جانے سے پہلے عید الفطر کے دن غسل کر کے جاتے تھے۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی روایت نقل کی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایات اس لیے سنانی ضروری ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ہمارے اسلاف کیا تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی احساس رہے اور عقل آئے کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دین سے نکال دیا جائے تو کوئی واسطہ نہیں رہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور امت کے درمیان۔ اس لیے اللہ کے وہ اچھے بندے، اللہ کے وہ پاک اور نیک بندے، ان کے اعمال، ان کی روایات دیکھنی چاہیے کہ وہ کیسے زندگیاں بسر کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے غسل کے بارے میں پوچھا گیا تو طحاوی میں ان کا فتویٰ بہت اچھا آیا کہ ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ غسل کب کرنا چاہیے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کل یومن ان شئتا، اگر تم چاہو تو ہر روز غسل کیا کرو، ہر روز نہا لیا کرو، کوئی حرج نہیں۔ اس نے کہا حضرت میں تو مستحب غسل کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ بہتر کب کب ہے، سنت کب کب ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سنت تو یہ ہے کہ جمعہ کے دن تم غسل کرو، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ چھوٹی عید کے دن، عید الفطر کے دن، اور پھر ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن تم غسل کرو، یعنی یہ سارے دن جو ہیں غسل ان میں ہونا چاہیے، اور یہ سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس طرح کیا کرتے تھے۔ عرفہ کے دن
اگر حرم میں حاضر ہو وہاں پر آدمی اور حج کے لیے گیا ہوا ہو تو وہاں پر عرفات میں جانے کے وقت یا زوال شمس سے پہلے، سورج کے زوال سے پہلے پانی میسر ہو اور سہولت ہو تو غسل کرنا بہتر ہے، سنت ہے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جب تم عرفات کی طرف جاؤ اور سورج کے زوال سے پہلے پہلے پانی تمہیں مل جائے تو غسل کر لینا، وگرنہ وضو کا کرنا یہ بھی درست ہے۔ احرام کے باندھتے ہوئے، احرام کو باندھنے سے پہلے غسل کرنا یہ بھی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا جب کوئی احرام باندھنا چاہے تو اسے چاہیے غسل کرے، اور جب مکہ مکرمہ میں داخل ہونا چاہے تو پھر بھی اسے غسل کرنا چاہیے۔ غسل کی ایک قسم اور ہے اور وہ ہے مستحب، کہ بہتر کیا ہے، بہتر کس وقت غسل کرنا ہے۔ تو اس لیے فقہا کہتے ہیں، حنفی فقہا، کہ جب کوئی آدمی غیر مسلم ہو اور مسلمان ہو جائے تو اس کو غسل کرنا مستحب ہے۔ حدیث میں آیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ حضرت ثمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ جب مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو فلاں باغ میں لے جاؤ، یعنی اس باغ میں جو کنواں ہے اس سے کہو کہ وہاں سے جا کر غسل کر لے۔ اور اس کے قتادہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام لے آئے ہو تو اب قتادہ جاؤ اور نہا لو۔ کافر کو قبولیت اسلام کے بعد غسل کی تلقین کرنا یا یہ کہنا کہ تم نہا لو یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ اور اگر یہ پتہ چل سکے یا پتہ چل جائے کسی کو کہ کافر پر غسل واجب تھا، ضروری تھا اور فرض ہو گیا تھا، اس نے غسل نہیں کیا، جیسے کہ گمان کیا جاتا ہے عموماً کافروں کے متعلق، تو پھر اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہوگا۔ جب وہ اسلام کو قبول کرے تو اسے سکھایا بھی جائے اور یہ بھی بتایا جائے کہ تم نے غسل کرنا۔ مستحب غسل مکہ مکرمہ میں داخلے کے وقت بھی ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت اور جگہ بھی آئی ہے کہ انہوں نے کہا اللہ تعالی کی طرف سے ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ 7 دن میں وہ ایک مرتبہ غسل کرے، یعنی ہر ہفتے نہا لیا کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی ایسے الفاظ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ مراد یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، ہفتے میں ایک دن، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یوم الجمعہ، اور وہ جمعے کا دن ہے، یعنی جمعہ کے دن تم غسل کرو۔ غسل کی وہ قسم جو مستحب ہے، بہتر ہے جس میں غسل کرنا، وہ اس آدمی کے لیے جس پر بے ہوشی طاری ہو جائے، یا یہ کہ کوئی نشہ کر لے اور نشہ جب اس کا ختم ہو جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ غسل کرے، اور وہ مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو وفات سے کچھ عرصہ پہلے بے ہوشی ہو گئی، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کو جب ہوش آیا تو انہوں نے غسل کیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کسی آدمی پر بے ہوشی طاری ہو جائے یا پاگل ہو جائے یا دیوانہ ہو جائے، یا ڈاکٹرز جانتے ہیں کہ بعض اوقات مریض کے دماغ میں کچھ ایسی چیز آ جاتی ہے کہ اس سے کچھ ہوش و حواس نہیں رہتا اور باتیں کرتا ہے بہکی بہکی یا ایسی، تو اس آدمی کو بھی جب کہ وہ اپنی اس کیفیت سے باہر آ جائے غسل کا کرنا مستحب ہے، اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ غسل ضروری ہے اس کے لیے تو پھر وہ واجب۔ لیلۃ القدر کا یقین ہو جائے اور علامات کے ذریعے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی ہے تو اس رات کا غسل بھی فقہا نے مستحب لکھا ہے۔ اور اسی طرح مکہ مکرمہ میں داخلے کے لیے
اگرچہ انسان نے احرام باندھا ہو اس سے پہلے اگر غسل کرے تو یہ اللہ کے لیے اس کا غسل ہے، جو مزید نیکی، مزید نظافت اور پاکیزگی کی بات ہے۔ لیکن اچھی طرح خیال کرنا چاہیے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ غسل تو مکہ مکرمہ داخلے کے لیے کرنا ہے لیکن اس سے ہزاروں لوگوں کو، سینکڑوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ قطعاً ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ مدینہ منورہ میں داخلے کے لیے وہ بھی غسل فقہا نے مستحب لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضری کے لیے اور مدینہ منورہ کی عزت اور تعظیم اس پاک شہر کے لیے آدمی غسل کرے، یہ بھی مستحب ہے۔ اور کسی گناہ سے توبہ کرنے کے لیے، کوئی غلطی، کوئی گناہ انسان سے ہو گیا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس گناہ سے توبہ کرے، تو گناہ سے توبہ کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے وہ غسل کرے اور اس کے بعد 2 نفل پڑھے اور پھر اللہ سے سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ تو توبہ کی نماز پڑھنے کے لیے یا توبہ کرنے کے لیے اس سے پہلے غسل کا کرنا مستحب ہے، بہتر ہے۔ جہاں جہاں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کئی جگہیں ایسی ہیں، مثلا جمعے کے دن کو دیکھ لیجئے، اس میں بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، عید کا دن ہے اس میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یا ایسے جیسے بڑے تہوار ہوتے ہیں ان میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ آدمیوں کے مجمع میں جانے کے لیے غسل کا کرنا مستحب ہے تاکہ پسینہ یا کسی چیز سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اتنا اہتمام کیا ہے شریعت نے کہ تمہارے کسی قول اور فعل سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کیونکہ کسی انسان کو بغیر وجہ کے، بغیر ضرورت کے تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے۔ بچائے اپنے آپ کو اس سے کہ انسان دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے، تو اس لیے جہاں پر مجمع ہو، لوگ زیادہ ہوں، اکٹھے ہو رہے ہوں، تو یہ ہوتا ہے کہ پسینے کی بو آتی ہے، تو اس میں جانے سے پہلے غسل کرنا فقہا نے لکھا ہے کہ مستحب ہے۔ اور اسی طرح نئے کپڑے جب پہنے تو نئے کپڑے غسل کر کے پہنے، بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کا اس نے اظہار کیا ہے، اس کے جسم پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ اللہ کے ایک انعام دیکھنا ہے، دیکھنے کے لیے اپنی ذات میں، اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ غسل کی ان اقسام کے بعد اب بات ہم یہ کرتے ہیں کہ غسل میں فرائض کتنے ہیں، تو 3 چیزیں فرض قرار دی گئیں اور بعض روایات میں 4 چیزیں آئی۔ 4 چیزوں میں پہلی بات جو ضروری ہے وہ تو کلی کا کرنا ہے، اور حدیث میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نہیں ہیں جو ام المومنین ہیں، وہ تو عائشہ بنت ابی بکر ہیں، یہ عائشہ بنت اجرد ہیں یہ بھی صحابیہ رضی اللہ عنہ۔ اور عائشہ بنت اجرد کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کلی کرنے کے لیے جب کسی انسان نے غسل کرنا ہو، اور ان کی روایت دارقطنی میں آتی ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی غسل کرنا چاہے فرض اور وہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھول جائے تو پھر وہ کیا کرے؟ یہ انہوں نے فتویٰ پوچھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ وہ بعد میں جب غسل سے فارغ ہو جائے بھول گیا تھا تو اس وقت وہ اس کو کر لے۔ مطلب یہ کہ اس کا کرنا ضروری ہے کلی کا ایک، اور دوسرے ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ ناک پہ اگر ہاتھ رکھیں تو تھوڑا سا ناک کی چونچ سے اوپر جا کے ایک جگہ آتی ہے جہاں سے ہڈی شروع ہو جاتی ہے، تو اس ہڈی تک ناک کو صاف کرنا یہ ضروری ہے۔
اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر من الفطرہ، 10 چیزیں انسان کی فطرت میں داخل ہیں، اور ان میں 2 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی شمار کی ہیں، اور تیسرا فرض جو غسل میں ہے ضروری ہے وہ تمام جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ انسان کا سارا جسم اس سے تر ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا، اور جب تم ناپاکی کی حالت میں ہو تو خوب اچھی طرح پاکیزگی کو حاصل کرو۔ جب یہ آیت کریمہ آئے گی سورہ مائدہ میں، اصل بات تو یہ تھی کہ وہاں ان مسائل کو بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن معلوم نہیں وہ وقت آتا بھی ہے یا نہیں آتا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی روایت میں آیا ہے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحت کل شعرۃ جنابۃ، یاد رکھو انسان کے جسم کے ہر بال کے نیچے ناپاکی ہو جاتی ہے تو اچھی طرح غسل کرو۔ اور سے علی رضی اللہ عنہ کی روایت بہت جگہ آئی ہے، دارمی میں بھی، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، اور بہت جگہ بحقی میں بھی مل جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غسل کیا فرض اور ایک بال کے برابر بھی اپنے جسم میں ایسی جگہ چھوڑ دی جس پر پانی نہیں پہنچا تو اس نجاست اور گندگی کی وجہ سے قضا و قضا من النار، اسے جہنم کی ایسی اور ایسی سزا دی جائے گی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، اس بات پہ دھمکایا ہے کہ غسل اچھی طرح کرنا چاہیے۔ کتنا اہتمام کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی پاکیزگی کا، کتنا خیال فرمایا ہے کہ بار بار توجہ دلائی ہے کہ اپنے آپ کو پاک رکھو۔ آپ تصور کیجئے کہ جو لوگ اپنے آپ کو پاک نہیں رکھتے، ظاہر کو پاک نہیں رکھتے، یہ باطن کو کیا پاک رکھتے ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر کوئی ایسے نہیں کرے گا تو اسے جہنم کی سزا ملے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو خاص اہتمام سے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ کام کرنے کا اور یہ کام تم نے کرنا ہے۔ اس لیے جب یہ بیانات شروع ہو رہے تھے تو ایک حدیث اس وقت آپ کو سنائی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں، اور جیسے باپ اپنے بچوں کو سکھاتا ہے اس طرح میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ تو یہ بات بھی ایسے ہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرا کے سکھایا کہ دیکھو غسل ضرور کرنا ہے۔ تو چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو پاک رکھے۔ یہ مسلمان معاشرے، ان میں یہ گندی نالیاں اور یہ گندی حرکتیں اور یہ ناپاکی اور نجاستیں ہر جگہ، یہ اسلام نے کسی کو نہیں سکھایا تھا، اسلام نے اس کی تلقین نہیں کی تھی، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے اپنے دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے برباد کر لی۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے دین پہ عمل نہیں کرتا وہ صرف دین ہی برباد نہیں کرتا، اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی۔ تو اس پہ علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جسم کا ایک ایک بال دھلنا چاہیے۔ چوتھا فرض جو فقہا نے لکھا ہے اسی کے ضمن میں اور جس کی طرف عام طور پہ توجہ کم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قدرتی بات ہے انسان کے جسم کی ساخت میں ناف جو ہے، ناف میں بھی پانی کو پہنچانا چاہیے کیونکہ پانی اوپر سے بہہ جاتا ہے، اور ناف میں قدرتی طور پہ پیچیدگی گوشت کی ایسی ہے کہ بعض اوقات اس کے اندر پانی نہیں پہنچتا۔ اس کو بھی بعض فقہا نے فرائض میں شمار کیا ہے، لیکن وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ کہیں غفلت کی وجہ سے انسان اس چیز کو بھول نہ جائے۔ اور اگر غسل میں یہ چیزیں یاد ہی نہیں رہیں، جسم پہ پہلے پانی ڈال دیا بالکل پاک ہو گیا اور بعد میں خیال آیا کہ کلی نہیں کی، یا یہ کہ میں نے ناک میں پانی نہیں ڈالا، تو اب دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کلی کر لے
یا ناک میں پانی ڈال لے، یا جسم کا حتیٰ کہ کوئی حصہ خشک رہ گیا ہے، بعد میں دیکھا تو اندازہ ہوا کہ یہاں پہ پانی نہیں پہنچا، تو وہاں پر پانی پہنچا دے، دوبارہ سارے جسم کو دھونے کی ضرورت نہیں۔ خواتین جو ناک اور کان اور کانوں میں کانٹے بالیاں وغیرہ پہن لیتی ہیں، غسل کے وقت ان کو ہلانا ضروری ہے، کوکے اور اسی طرح کی مختلف چیزیں ان کو نکال کر، یا یہ کہ ان کو ہلا دیا جائے تاکہ پانی ان کے اندر بھی پہنچ جائے۔ اور مرد اور عورت سب کے لیے ایک ہی حکم ہے، جسے انگوٹھی مرد پہن لیتے ہیں، غسل کر لیا، اور انگوٹھی کے نیچے کی جو جگہ ہے اگر وہ جگہ پاک نہیں ہوئی تو اس انسان پر ناپاکی رہے گی۔ نیل پالش کا مسئلہ بھی ایسے ہی کہ نیل پالش خواتین لگا لیتی ہیں، جب تک اس کو اتارا نہ جائے اس وقت تک غسل نہیں ہوگا، حتیٰ کہ وضو بھی نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوگی۔ نیل پالش کا مسئلہ یہ بہت اہم اور ضروری ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا ہے کہ ناخن جو ہیں ہاتھوں کے، ان میں بھی پانی کا پہنچنا یعنی ضروری ہے۔ اسی لیے حکم یہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے میں ایک بار یا 15 دن میں ایک مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ 40 دن تک ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کے ناخن کاٹ لیا کرو، اور اسی طرح پاؤں کے ناخن ان کو کاٹنا بھی ضروری ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد اس کی ارشاد فرمائی ہے وہ ہے 40 دن، کہ 40 دن سے پہلے ناخن کاٹ لیے جائیں، اور اگر اس سے زیادہ ہو جائے گا تو انسان گناہ گار ہوگا۔ اور پاؤں کے ناخن کئی مرتبہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پاؤں کے جو ناخن ہیں ان میں میل جم جاتی ہے، تو جو میل ہے اس کو صاف کرنا چاہیے، اور میل اگر جمع ہو جائے اور پانی اس کے نیچے نہ پہنچ سکے تو نہ وضو ٹھیک ہوگا اور نہ غسل ٹھیک ہوگا۔ اس لیے اہتمام سے ناخن کاٹنے چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں اتنے صاف رکھنے چاہیے کہ ناخن کی تہہ میں کوئی میل نہ رہے، ورنہ نماز اور غسل وضو یہ سب چیزیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ تو یہ تو فرائض ہیں جو غسل میں ضروری ہیں۔ اس کے بعد غسل کی سنتیں ہیں، اور غسل کی سنتیں جو ہیں وہ 12 چیزیں ایسی ہیں جو غسل میں سنت ہیں۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غسل کی سنتوں میں پہلی سنت، پہلا طریقہ، پہلا ابتدا تو یہ ہے کہ دل میں غسل کی نیت کرے، اور زبان سے اگر کہہ لے تو یہ اچھا ہے۔ مثلا وہ زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں ناپاکی کو دور کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں، یا یہ کہتا ہے کہ اللہ آپ کی خوشی کے لیے اور ثواب کے لیے نہاتا ہوں، تو یہ دونوں چیزیں نیت میں شامل ہیں۔ اور اگر یہ کہے کہ اللہ تیری خوشی کے لیے اور ثواب کے لیے نہاتا ہوں، نہ کہ جسم صاف کرنے کے لیے، تو یہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اس نے جسم نے تو صاف ہونا ہی ہونا ہے، اس میں اصل نیت اللہ کی خوشی اور اللہ کی رضا کی۔ اور اصل بات سمجھنے کی ہے بھی یہی کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال میں اللہ کی خوشی کی نیت رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ کی ذات کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ کی خوشی اس میں شامل ہے۔ اور اگر صرف دل میں یہ ارادہ کر لے اور زبان سے نہ کہے، یہ بھی درست ہے۔ یہ ان 12 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے جو کرنی۔ دوسری چیز، بالکل آغاز میں بسم اللہ کا پڑھنا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بسم اللہ کو اندر جا کر ہی پڑھے بیت الخلاء میں یا غسل خانے کے اندر، بلکہ باہر پڑھے۔ ضروری کیا اندر نہیں پڑھنی چاہیے، باہر پڑھ لے جانے سے پہلے۔ تو جانے سے پہلے بیت الخلاء میں، واش روم میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ دوسری سنت ہے، دوسرا طریقہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے لیے ارشاد بھی فرمایا ہے، حکم بھی دیا ہے۔
تیسری چیز جو سنت ہے وہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا. یہ وضو کے علاوہ ہے کہ دونوں ہاتھ 3 مرتبہ کلائیوں تک دھو لے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت آئی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کا آغاز فرماتے تھے تو فغسل یدیہ، سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے. تو نیت ہو گئی، پھر بسم اللہ پڑھ لی. اب اندر جا کے سب سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا چاہیے، اور یہ 3 مرتبہ ہاتھوں کا دھونا وضو کے علاوہ ہے، کیونکہ وضو تو بعد میں آئے گا نا. اگر وضو کے ساتھ سے شامل کرے گا تو یہ 6 مرتبہ ہاتھوں کا دھونا ہو جائے گا، وگرنہ 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھو لے. حدیث میں ایک اور جگہ بھی آیا ہے، ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کا ارادہ کرتے تھے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے تھے اور پھر اس کے بعد پانی کے ذخیرے میں برتن میں اپنے ہاتھوں کو داخل کرتے تھے. تو تیسری سنت گویا یہ ہوئی. اور اس کے بعد چوتھی سنت یہ ہے کہ انسان استنجا کرے اور اپنے آپ کو پاک کرے، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو، لیکن استنجے کا کرنا یہ بھی سنت ہے. یہ اسی ترتیب سے چلتے رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات ارشاد فرمائی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، ابو یعلا میں، مسند ابو یعلا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم غسل کرنا چاہو تو سب سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ پر پانی ڈالو. وہی بات ہو گئی کہ نیت اور بسم اللہ اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو پاک کرنا. اور فرمایا کہ جب تمہارے ہاتھ صاف ہو جائیں، تمہارا ہاتھ دایاں صاف ہو جائے تو پھر بائیں ہاتھ کو صاف کرو، یعنی دائیں ہاتھ کو پھر برتن میں ڈالو، پھر پانی لے کے بائیں ہاتھ کو صاف کرو. بہرحال 3 مرتبہ ہاتھوں کا دھونا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد استنجا کرنا. یہ 4 چیزیں ہو گئیں. اور 5ویں چیز اس کے بعد ہے کہ جسم پر جہاں بھی نجاست لگی ہوئی ہو اس سے پاک ہونا. تو پہلی سنت یا پہلا طریقہ نیت، دوسرے بسم اللہ کا پڑھنا، اور تیسرے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا، اور چوتھے اس کے بعد استنجا کرنا، اور 5ویں اگر جسم پہ کہیں گندگی لگی ہوئی ہے تو اسے دھونا. اور وضو اور غسل سے پہلے ہی دھو دینا چاہیے جسم میں اگر کہیں ناپاکی ہے، کیونکہ اگر وضو کرے گا یا غسل کرے گا تو یہ ناپاکی پھر پھیل جائے گی. اس لیے 5واں طریقہ یا 5ویں سنت یہ ہے. اور 6ٹھی سنت نماز کے وضو کی طرح اب وضو کرنا. نماز کی جیسے وضو ہوتا ہے اس طرح کا وضو کرنا، یہ 6ٹھی سنت ہے کہ نماز کی طرح وضو کرے. اور اگر یہ ڈر ہو کہ پانی جمع ہو جائے گا، پانی بسا اوقات واش رومز میں کھڑا ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، نہیں نکل رہا ہوتا، تو اس صورت میں پاؤں کو اگر نہ دھوئے وضو میں تو جائز ہے، درست ہے. کیونکہ پانی جب جمع ہو جانے کا اندیشہ ہے یا جمع ہو جاتا ہے تو غسل کر لے اور سب سے آخر پہ جا کے اپنے پاؤں کو ایک ہی مرتبہ پاک کر دے. وگرنہ 6ٹھی سنت یہ ہے کہ وضو کرے. اور اس 6ٹھی سنت کے بعد 7ویں سنت یہ ہے کہ سارے جسم پر پانی کو بہانا چاہیے. یہ 7واں طریقہ یا 7ویں سنت ہے. اور انشاءاللہ آج تو وقت مکمل ہو گیا، کل انشاءاللہ اسی سے بات